ایسے راستے پر چلا کہ جس راستے پر وہ علم دین حاصل کرے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، یہ طالب علم دنیا دار آیت الکرسی کا انتظام، لیکن قربان جاؤ مدرسے کے بچے پر، قربان جاؤ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر، قربان جاؤ اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے والے پر۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اس کی بلندی ہے کہ ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کا کوئی ادب کرے کہ نہ کرے، لیکن قسم خدا کی اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے جب یہ چلتے ہیں اپنے پڑے کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بیان فرمائی پیغمبر اعظم نے ان کی شان کو بیان کیا۔ قسم خدا کی وہی قرآن کی، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، ٹھیک رہنے دیجیے، رحم والا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ۔ لیکن ذرا آپ آئیے گا، فرعون کا نام آپ نے سنا کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ یہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور جب اس پر عذاب آیا اللہ نے اس کو محل سے نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کو ایک دریا کے اندر اللہ عز و جل نے ڈبو کر کے ہلاک اور برباد کر دیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں فرعون کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ فرعون کے پاس پیسہ بھی تھا، فرعون کے پاس دولت بھی تھی، فرعون کے پاس ثروت بھی تھی، فرعون کے پاس عالی شان محل تھا، لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ صحیح کہ فرعون کو آخرکار اس کے محل کے اندر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے محل کے اندر اس کو عذاب دے دیتا، فرعون کو ہلاک کر دیتا، فرعون برباد ہو جاتا اس کے محل کے اندر۔ لیکن ذرا آپ دیکھیے گا آخرکار کیا وجہ تھی؟ تب علماء کرام بیان فرماتے ہیں فرعون کے محل کے دروازے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ قربان جائیے گا اگر ایک کافر کے دروازے پر، ایک اللہ کے دشمن کے دروازے پر، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے دروازے پر اگر اللہ کا نام لکھا ہو، اگر بسم اللہ لکھی ہو، تب اللہ اس کافر کو عذاب نہیں دیتا، اس کے محل میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اب قربان جائیے گا اگر بسم اللہ اور اللہ کا نام اگر ایمان والے کے دروازے پر لکھا ہو، اگر کسی مسلمان کے دروازے پر لکھا ہو، اگر کلمہ پڑھنے والے کے دروازے پر لکھا ہو، قسم خدا کی مجھے بتائیے گا میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے جب ایک کافر کے دروازے پر اگر اللہ کا نام لکھا ہو، اگر بسم اللہ لکھی ہو، تب وہ عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ قسم خدا کی اگر مسلمان کے دروازے پر اگر اللہ کا نام لکھا ہو تو مسلمان بھی عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جب دروازے پر نام لکھنے کی برکت، اللہ کے نام لکھنے کی برکت، بسم اللہ کے نام لکھنے کی برکت، قسم خدا کی جب اتنی بڑی فضیلت، جب اتنی بڑی شان، جب اتنا بڑا مقام، اب مجھے بتائیے گا اگر کسی کی زبان پر صبح کو بسم اللہ، کسی کی زبان پر کہتے ہیں تو بسم اللہ، کسی کی زبان پر صبح شام کو بسم اللہ، جب اٹھتا ہے تو بسم اللہ، دوپہر کو چلتا ہے تو بسم اللہ، رات کو سوتا ہے تو بسم اللہ، جب ہر وقت اپنی زبان پر بسم اللہ رکھتا ہو، جب ایک فرعون جیسا کافر جب بسم اللہ کی برکت سے جب عذاب سے بچ سکتا ہے، قسم خدا کی مدرسے کے اندر یہ مسجد کے امام تو پانچ وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، رات کو بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب ایک بسم اللہ کی بڑی بڑی فضیلت ہے تو پورے قرآن کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا آپ بتائیے گا، یعنی اگر ایک بسم اللہ فرعون کے دروازے پر لکھی ہو تب اللہ عز و جل اس فرعون کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے، تو یہ قسم خدا کی جب بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو پھر پورے قرآن کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے گا ذرا سنیے گا، اللہ عز و جل
قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو بلائے گا اور بلانے کے بعد حکم دے گا. اللہ فرمائے گا اقرا، اے حافظ قرآن پڑھتا چلا جا، پڑھنا شروع کر دے. اللہ فرمائے گا ورتقی، اور اپنے درجات کو بلند کرتا چلا جا. سبحان اللہ. حافظ قرآن اللہ عز و جل کے سامنے پڑھنا شروع کرے گا. الحمد شریف سے شروع کرے گا. الف لام میم سیقول السفہاء تلک الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب اللہ. یہاں سے پڑھتا پڑھتا بندہ پہنچے گا اور وَيَتَسَاءَلُونَ. اللہ عز و جل فرمائے گا حافظ قرآن اقرا ورتقی، پڑھتا چلا جا، میں تیرے درجات بلند کرتا چلا جاؤں گا. لیکن حافظ قرآن ورتل، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا. اب یہ بندہ عرض کرے گا مولا عالم تصور میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی حکمت کیا ہے؟ میں قرآن کو جلدی جلدی کیوں نہ پڑھوں، میں ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھوں؟ اللہ عز و جل فرمائے گا جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا اتنی تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، یہاں تک کہ تو قرآن پڑھے گا پہلا پارہ تیرا درجہ بلند ہوگا، دوسرا پارہ پڑھے گا پھر درجہ بلند ہوگا، تیسرا پارہ پڑھے گا پھر اللہ اس حافظ قرآن کے درجے کو بلند کرے گا. چوتھا پارہ پانچواں پارہ حافظ قرآن کرتا جائے گا، اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ اما یتساءلون جب آخری پارے پر پہنچے گا پھر آخری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ جیسے کرے گا بلا جنت والناس، ادھر اس کے قرآن کی آخری سورت اور آخری حد پر پہنچے گا. ادھر اللہ سے وجل جنت کے اندر اللہ نے 100 درجات کو رکھا اور ان 100 درجات کے اندر اللہ نے سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کو بنایا اور جنت الفردوس کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اس کے اندر 100 درجوں کو رکھا. حافظ قرآن جیسے پڑھنا شروع ہوگا تو پہلے درجے پر ہوگا، پھر دوسرے درجے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، یہاں تک کہ اس کا قرآن مکمل ہوگا. ادھر اللہ جنت کے اعلیٰ درجے پر اس کو فائز فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا بولے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ قرآن کی فضیلت، اللہ سمجھ علم کتنا ضروری ہے، ان کی فضیلت کے تعلق سے کیا آتا ہے. آج ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة تجري جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا انسان پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے اور آسمان والے زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے دلوں کے اندر، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر ان علماء کرام کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. قسم خدا کی جس عالم کی شان یہ ہو، جس کا مقام یہ ہو، جس کی بلندی یہ ہو، آج جو بھی آتا ہے اور آنے کے بعد عالم کے لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے کہ علماء ایسا کر رہے ہیں، یہ عالم ایسا کر رہے ہیں، یہ عالم ایسے ہے. قسم خدا کی یہ تمہاری زبان ہے جو بکواس ہم عالم کی شان کے تعلق سے کرتے ہیں. جس کی شان کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہو، جس کی شان کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا ہو، ان کے تعلق سے آپ غلط نہ بولیے گا. اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہاں یہ ایک عالم واحد وہ انسان ہے جو صبح کو اٹھنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرتا ہے. ایک ڈاکٹر آپ لے لیں، ایک انجینئر آپ لے لیں، ایک پروفیسر آپ لے لیں. ڈاکٹر چاہتا ہے کوئی بیمار ہو میرے پاس آئے میں اس کا علاج کروں. انجینئر چاہتا ہے کسی کی بلڈنگ گرے، کسی کا پل گرے وہ میرے پاس آئے میں نقشہ بناؤں میں پیسے کماؤں.
ایک سائیکل کی پنچر توڑنے والا وہ کہتا ہے کسی کا پنچر ہو وہ میرے پاس آئے. یعنی دنیا کا ڈاکٹر, دنیا کا ماسٹر, دنیا کا انجینئر, دنیا کا وکیل, دنیا کا پروفیسر, دنیا کا ڈی ایم, دنیا کا ایس ڈی ایم, یہ سب لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کسی کے اندر انسانیت نہیں. لیکن قربان جاؤ اس دنیا کے اندر ایک انسان یہ عالم ربانی کی شان ہے, اس امام کی شان ہے. یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بیمار ہو تو وہ آئے اور بیمار کا جائے ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہو, بلکہ یہ تو صبح کو اٹھنے کے بعد دعا کرتا ہے مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے, جتنے پریشان ہیں پریشانی کو دور فرما دے. اگر کوئی پریشانی میں مبتلا اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اگر کوئی قید خانے کے اندر اگر غلط طریقے سے پھنس گیا اس کو رہا فرما دے. قسم خدا کی اس کی عزت ہے, اس کی شان کو پہچان, اس کے مقام کو پہچان. اس لیے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے ان کی عزت کو کیا گویا کہ اس نے رسول کی عزت کو کیا, اس نے اللہ کو راضی کیا, اور جس نے اس کو ذلیل کر دیا اس کی بےادبی کو کیا. ان کی شان کو نہیں سمجھا, ان کے مقام کو نہیں سمجھا. اللہ عز و جل دنیا کے اندر اس انسان کو ذلیل کر دیتا ہے اور مرتے وقت ہو سکتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. ایک عالم کی مخالفت کرنا, ایک حافظ قرآن کی مخالفت کرنا, ایک مسجد کے امام کی مخالفت کرنا, اس کو ہم نے اتنا آسان سمجھ لیا. قسم خدا کی یہ عالم قرآن, یہ عالم ربانی, یہ حافظ قرآن, یہ کل قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے. سبحان اللہ. ذرا بولیے نا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اگر بات سمجھ میں آئی تو مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. حضرت سنیے گا حافظ قرآن اور عالم ربانی کی آج ہم نہیں بناتے ہیں اپنے بیٹوں کو حافظ کی نا, اس لیے کہ آج ہم کرتے ہیں حافظ بنے گا تو کہاں سے 10,000 کی تنخواہ میں یہ حق کہاں سے پیٹ پالے گا. اور جب پڑھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا اشفاق صاحب بہت کھانا کھاتے ہیں. یعنی بچوں کو پڑھاتے نہیں کہ کہاں سے کھائے گا, اور یہ پڑھ گئے تو ان کو بولتے ہیں بہت کھاتے ہیں. تو جب آپ کہتے تھے کہاں سے کھائے گا تو آپ کیوں بولتے ہو بہت کھاتے ہیں. نہیں, ایسا مت بولیے گا. آئیے گا ذرا دیکھیے گا ان کی شان اور ان کے آپ مقام دیکھیے گا. آج ہم نہیں بناتے کہاں سے کمائے گا, کہاں سے کیا کرے گا, کہاں سے کیا ہوگا. لیکن قسم خدا کی حافظ قرآن یہ عالم ربانی دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کے رزق کو وسیع فرما دیا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے. اب دیکھیے دنیا کے اندر اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو ایک بیٹا ہو جو باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مرنے کے بعد اولاد پر حق ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ علیہما, کہ چاہیے کہ اولاد کے ان کی نماز کرے, والاستغفار لہما, اور چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اب جب باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا جانے کے بعد جب گانے سن رہا ہے, بیٹا جانے کے بعد جب ڈیجے نچا رہا ہے, بیٹا جانے کے بعد جب فلمیں دیکھ رہا ہے, بیٹا موبائل پر فیس بک پر عیاشیاں کر رہا ہے, مکاریاں کر رہا ہے, تب میرے مرنے والے باپ کو قبرستان کے اندر ان کے روح کو کیسے سکون پہنچے گا, کیسے ان کو قرار ملے گا, کیسے ان کی روح خوش ہوگی. آئیں گے آنے کے بعد جب ہمارے باپ کی روح جمعرات کو آتی ہے, میرے باپ کی روح جب پیر شریف کو میرے گھر پر آتی ہے تو وہ یوں ہی واپس چلی جاتی ہے کہ جس اولاد کے لیے میں نے مکان چھوڑا, جس اولاد کے لیے میں نے جائیداد کو چھوڑا, جس اولاد کے لیے میں نے مال کو چھوڑا, جس اولاد کو میں نے پال کر کے جوان کیا, آج وہی اولاد فجر کی نماز میں جانے کے بعد اپنی پیشانی کو جھکانے کے بعد میرے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتی, میرے لیے ہاتھوں کو کھانے کے بعد استغفار نہیں کرتی. لیکن قسم خدا کی قربان جائیے گا اگر حافظ قرآن کے پاس اگرچہ اس کے پاس کار نہ ہو, اگرچہ اس کے پاس زمین نہ ہو, اگرچہ اس کے پاس جائیداد نہ ہو, اگرچہ اس کے پاس مال نہ ہو, لیکن اللہ حافظ قرآن کو وہ شان دنیا کے اندر عطا فرماتا ہے. جب یہ کرنے کے بعد اس مسلموں پر بیٹھنے کے بعد جب یہ نماز پڑھاتا ہے, جب دعا کرتا ہے, اللہ اس کے بعد کی روح کو قبر کے اندر سکون پہنچا دیتا ہے, اس کی والدہ کو سکون پہنچاتا ہے, اس کے دادا کو سکون پہنچاتا ہے, اس کے پردادا کو سکون پہنچاتا ہے. قسم خدا کی اللہ فرماتا ہے اور فرشتہ تباہ ہو جائے, اس کے بعد میں اپنا پسینہ بہانے
کے بعد اپنے حلال کمائی کے ذریعے اپنے پیسے سے اپنے بیٹے کے سینے کے اندر جب قرآن کی تعلیم کو محفوظ کیا، اس کا انعام یہ ہوگا اللہ اس کے بعد میں جنت عطا فرمائے گا، اس حافظ قرآن کو جنت عطا فرما دے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ سے وجل فرمائے گا جانا جنت کے اندر، یہ کہے گا مولا تنہا تھوڑی جاؤں گا، کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں نا جنہوں نے مجھے کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا، میری تعظیم کی تھی، میری عزت کی تھی، میرے مقام کو سمجھا، میرے کھانے کا انتظام کیا، میرے پہننے کا انتظام کیا، لال پور کے لوگوں نے رہنے کا انتظام کیا، مدرسے کا انتظام کیا، اور میرے پڑھانے کے بدلے میں مدرس صاحب امام صاحب کو پیسے دینے کا انتظام کس نے کیا؟ کمیٹی والوں نے کیا۔ اور کمیٹی والوں ذرا قربان جاؤ، مدرسہ چلانے والوں ذرا قربان جاؤ۔ ماشاءاللہ مولانا یامین صاحب ان کا بہت زبردست مدرسہ ماشاءاللہ، لڑکیوں کا کئی سو لڑکیاں باہر کی پڑھتی حضرت ماشاءاللہ، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن بھی آپ کرائیے گا۔ کیوں؟ آج آپ دیکھ رہے نا میری قوم کے حالات دیکھیں، اور عقیدہ ذرا آپ دیکھیے گا، اپنے بچوں کو نہ پڑھانے کے نقصانات آپ دیکھیے گا۔ بہت بڑا کام ماشاءاللہ مولانا یامین صاحب نے کیا ہے، لیکن بزرگ ہیں، میں ان کی اجازت سے ہی میں اوپر بیٹھا ہوں، ورنہ مجھے اوپر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن سنیں، آج دیکھیے گا آپ مساروں پر کیا ہے، حضرت علم کی کمی ہے، لیجئے، لے کے گئی اس میں کچھ بتاشے کچھ بھی لے کر کے بانٹ دیے، اور پنی کو وہیں پر باندھ دیا۔ کہا پنی کیوں باندھ رہی ہے؟ کہا کہ پنی باندھنے سے مزار پر منت پوری ہوگی۔ کہا کس کتاب میں لکھا ہے پنی باندھنے سے تیری منت پوری ہو جائے گی؟ کس کتاب کے اندر لکھا ہے، کس حدیث کے اندر لکھا ہے تیری پنی باندھنے سے منت پوری ہو جائے گی؟ کس نے لکھا کہ وہاں پر ایک بے وقوف جا رہا تھا اور ایک پاگل جا رہا تھا، اس کے پاس ایک ہی چپل تھی، اور اس پاگل نے اپنی چپل کو وہ پیڑ پر لٹکا دیا۔ اب دوسرے بھی اس کے چکر میں پاگل بن گئے۔ کہا یہ چپل لٹکانے سے منت پوری ہوتی ہے؟ دیکھی چپل لٹکی ہوئی ہے، اس کی دیکھم دیکھ دوسروں نے اپنی چپلوں کو اتارا، وہی لٹکانا شروع کر دیا۔ یعنی کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی تحقیق نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ بتائیے جہالت نہیں تو کیا ہے، یہ عقیدے کی کمزوری نہیں تو کیا ہے؟ لگتا ہے کہ جی ہاں مزار پر جانے سے ہماری ماؤں بہنوں کو پنی باندھ کر کے آ جائیں، دھاگا باندھ کر کے آ جائیں، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو میں نے بھولی بول دی، میں نے چادر بول دی، میں نے وہاں جانے کے لیے منت مان لی۔ کہا تجھ سے کس نے کہا تھا یہ بھیلی کی منت ماننا؟ کس نے کہا تھا گولی میں تولوں گی اپنے بچے کو؟ گولی میں تولنے کی منت کس نے کہا؟ چادر چڑھانے کی منت کس نے کہا؟ یہ تمام منتیں میری ماؤں بہنوں اپنے ایمان اور عقیدے کو کمزور مت کیجیے گا۔ اپنی بیٹیوں کا داخلہ ایڈمیشن کرائیے گا تاکہ ان کو شریعت کا پتہ چلے۔ چل آ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی سیرت ذرا جلدی سے میں تجھے بتائی دیتا ہوں۔ آئیے جب نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے شہزادے حضرت امام حسن کو جب بخار آیا، امام حسین کو بخار آیا، تو پتا مجھے کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ علم کا تجھ کو ہے، کہ حضرت فاطمہ سے زیادہ پڑھی لکھی کا میری ماں بہن ہے۔ تو مزار پہ جانے والی ہو، مزار پر جانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ جب تو اپنے گھر کے اندر سے اپنا قدم نکالتی ہو تو یہ اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ مجھے بتا تو صحیح کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اس عورت کو ترقی کہاں سے ملے گی؟ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ جب نبی کی بیٹی فاطمہ کو جب ضرورت پڑی تو نبی کی بیٹی اگر چاہتی تو نبی کے مزار پر جانے کے بعد پنی باندھ کر کے آ جاتی، چادر چڑھا کر کے آ جاتی، دھاگا باندھ کر کے آ جاتی، گلی چڑھا کر کے آ جاتی، گولا چڑھا کر کے آ جاتی، لیکن قسم خدا کی نبی کی بیٹی فاطمہ نے نہ چادر چڑھائی، نہ پنی کو باندھا، نہ چپل کو باندھا، نہ بیلی کو چڑھایا، نہ کوئی آپ مزار پر گئی، بلکہ یاد رکھیے گا نبی کی بیٹی فاطمہ نے منت مانی تھی، یا اللہ اگر میرے دونوں شہزادوں کی طبیعت اچھی ہو گئی تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور میری ماں بہنوں، چادر کی منت مت مان، یہ دھاگا باندھنے کی منت مت مان، یہ بیلی چڑھانے کی منت مت مان، یہ تمام
के नाम गोला चलाने की मन्नत मत लो, ये मन्नतें उल्फी है, इसका पूरा करना तेरे ऊपर जरूरी नहीं। हाँ, मन्नत का मानना जायज है और मन्नतें शरई का पूरा करना वाजिब है। अगर मन्नत माननी है तो वो मन्नत मान जो नबी की बेटी हज़रत फातिमा ने मानी थी। मौला अगर हसन की तबीयत सही हुई, हुसैन की तबीयत सही हुई, तब अल्लाह की रज़ा के लिए 3 दिन के रोज़े रखूंगी। कसम खुदा की इधर मन्नत मानना था। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने नबी की बेटी फातिमा के शहजादे को शिफा अता फरमाती है, उनको शिफा मिल गई। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जैसे शिफा अता फरमाई, नबी की बेटी फातिमा ने 3 दिन के रोज़े रख के बता दिया, मेरे बाबा की उम्मतियों, इजरा शहजादियों सुनो, मन्नत माननी है तो नबी की बेटी की तरह रोज़ों की मन्नत मान, नमाज की मन्नत मान, ताकि उनकी सुन्नत भी जिंदा हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए। तेरी मन्नत का सवाब भी अल्लाह तुझे अता फरमाए। समझिए, आज हम दूसरों को कहते हैं, लेकिन आज मुआशरा हमने बर्बाद कर दिया, आज हमने अपने आप को हलाक कर दिया। आज हम किस अड्डे पे जाकर के खड़े हो गए। आज हमने मदरसों को मजाक समझा, आज आलिमों को हमने मजाक समझा, आज इनके कुर्बान को हमने मजाक समझा, आज इनकी बातों को हमने मजाक समझा। लेकिन जरा सिर्फ नबी की बेटी फातिमा से ज्यादा इल्म तेरे पास नहीं, इसलिए मज़ारों पर मत जाओ, इसलिए बंदियां मत मांगो, वहां जाके अय्याशियां मत करो, वहां जाकर के मक्का मत करो। वो मज़ार कि जहाँ से मुझे सीख मिलती थी कि मर जाए, क्योंकि मज़ारों से फायदा होता है, लेकिन औरतों को जाने की इजाजत नहीं। जहाँ से मुझे पता चलना चाहिए था कि मज़ार को मुकद्दस जगह है, कि अल्लाह के वली ने न दिन देखा है, न रात देखी, न सूरज देखा, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखी, कोई मौसम नहीं देखा, बल्कि अल्लाह का वली ऐसे नहीं बना, बल्कि सुबह को उठ करके अल्लाह का जिक्र करता है, रात को अल्लाह का जिक्र करता है, दोपहर में अल्लाह का जिक्र करता है। कसम खुदा की जिसने रात को कुर्बान किया, जिसने दिन को कुर्बान किया, उस अल्लाह के वली के मज़ार पर जाकर अय्याश में आज मेरी बेटियां कर रही है, मक्कान आज मेरी कौंडे में जबान कर रहा है। लड़की और लड़के के मिलाप करने की जगह मज़ारों को बना दिया, अय्याशियों का अड्डा करने मज़ारों को बना दिया, मक्कान को अड्डा मज़ारों को बना दिया। और पहले मुस्लिम होश में आओ, वरना तू हलाक होगा, वरना तू बर्बाद होगा। इसलिए कि याद रख, यजीद के 12 बेटे, इमाम हुसैन का एक बेटा बचा, लेकिन मुझे पता तो सही यजीद का नाम लेने वाला न आज कोई जिंदा, न यजीद की नस्ल जिंदा, न यजीद का बेटा जिंदा, न यजीद की बेटी जिंदा, न यजीद का खानदान जिंदा। आखिरकार क्या वजह थी कि यजीद के 12 बेटे होने के बावजूद यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। यजीद की नस्ल नहीं चली, लेकिन कुर्बान चाहिएगा हुसैन की अजमत पर, इमाम हुसैन का एक बेटा बचा। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर सज्जिद पर भी पाए जाते थे, सज्जिद आप भी पाए जाते हैं। पता ही चला जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ चलेगा, जो अल्लाह को नाराज करेगा, जो मुस्तफा को नाराज करेगा, जो हुसैन को नाराज करेगा, जो अल्लाह के बंदे को नाराज करेगा, अल्लाह उसको हलाक फरमा देगा, उसकी नस्लों को बर्बाद फरमा देगा, उसके बेटों को बर्बाद फरमा देगा। लेकिन कसम खुदा की जो दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को गुजारे, रात दिन अल्लाह का खौफ रहे, पंजों का अदब एहतराम रहे, उलमा इकराम का अदब एहतराम रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर कई करोड़ मस्जिद है, लेकिन आज जब इमाम खुतबा देता है तब अबू बकर सिद्दीक का नाम लेता है, उमर फारूक आज़म का नाम लेता है, उस्मान गनी का नाम लेता है, मौला अली का नाम लेता है, इमाम हसन का नाम लेता है, इमाम हुसैन का नाम लेता है। वजह क्या है? इसलिए तो याद रखिएगा, जो अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से साल बाद उसको जिंदा रखता है। जो अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसको उसकी नस्लों को हलाक और बर्बाद करवा देगा। मेरी अकल आज सिर्फ हम जलसों के अंदर मजे लेने के लिए, इतना पैसा आपने खर्च किया सिर्फ मजे लेने के लिए, और आज हम चीखते हैं, आज हम चिल्लाते हैं, आज हम रोते हैं। क्या है?
اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت، انہیں کوئی بھی مصیبت تم کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے ہاتھوں کی کارتوت ہوتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں ذرا سنیے گا، میں نے ماحول دیکھا تو دل چلتا ہے۔ آج ماؤں بہنوں کو مزار پر دیکھ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، صرف مزاروں سے جانے سے منت پوری تمہاری ہو جائے گی۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں، آج رات میں کہتی ہے مجھے کام کرنے نہیں ملتا، وہ کام میں فرصت نہیں ملتی، بچے میں فرصت نہیں ملتی۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس علم تھا، علم کی برکت دیکھیے گا، نبی کی بیٹی دیکھ تو صحیح کھانا بھی بناتی، امام حسین کو کپڑے بھی پہناتی، امام حسن کو کپڑے بھی پہناتی، حضرت علی کے لیے تمام کام کرتی، گھر کے اندر جھاڑو لگاتی نبی کی بیٹی، ان کو کپڑے پہنانے کے بعد تیار کرتی نبی کی بیٹی۔ لیکن مجھے پتا تو صحیح کبھی نبی کی بیٹی فاطمہ کی فجر کی نماز چھوڑتی ہو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی ظہر کی نماز چھوڑتی ہو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی عصر کی نماز چھوڑتی ہو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی مغرب کی نماز چھوڑتی ہو، نبی کی بیٹی فاطمہ کی عشاء کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں، تمام کام کرنے کے بعد چکی چلانا، مشکیزے میں پانی بھر کے لانا، ان کے کپڑوں کو دھونا، ان کے لیے کھانا بنانا، ان تمام چیزوں کو تیار کر کے ان کو کھانا کھلانا، ان کی صفائی کرنا۔ لیکن نبی کی بیٹی بیٹی فاطمہ جب پورا محلہ سو جاتا وہ وضو بناتی، وہ وضو بنانے کے بعد اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتی نبی کی بیٹی فاطمہ، اور جھکانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پڑھتی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تجھے کیا لگتا ہے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، بلکہ نہیں بلکہ کئی ہزار مرتبہ نبی کی بیٹی فاطمہ پوری پوری رات اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتی۔ اور نبی کی امتیوں کی بیٹیوں ذرا ذرا سنو، آج کہاں گیا تمہارا ایمان، آج کہاں گیا تمہارا عقیدہ، آج کہاں گیا تمہارا تقویٰ، آج کہاں گئے تمہارے بھائی، آج کہاں گئے تمہارے باپ جو اپنے بھائی کی عزت کو برباد کرتی ہے، جو اپنے والد کی عزت کو برباد کرتی ہے۔ قسم خدا کی نبی کی بیٹی فاطمہ جب سر کو سجدے سے اس وقت اٹھاتی جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کی بیٹی فاطمہ سر کو اٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتی مولا کوئی ایک رات اتنی لمبی بنا دے تاکہ نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ آج جہالت اس وجہ سے یہ جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج کئی مسلمانوں کی بچیاں آج مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر اللہ نے قیامت کے دن وہ لال پت کے سنی زندگی کے جو مسلمانوں اگر آپ سے سوال کر لیا کہ مسلمانوں کی بیٹی کی عزت پامال ہوتی رہی، مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہوتی رہی اور وہ جہیز کی وجہ سے سسکتی رہی، تم نے کیا کام کیا امت کے لیے، آپ نے کیا کام کیا امت کے لیے، تو مجھے بتاؤ صحیح کیا جواب دو گے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مکہ کو چھوڑا، مدینہ چلے گئے، امام حسین نے اپنے وطن کو چھوڑا، کربلا کے میدان کے اندر آ گئے۔ لیکن لوگوں ذرا مجھے بتاؤ اگر سوال آپ سے ہوا کیا کیا آپ نے، کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ ذرا اٹھو، قسم خدا کی اپنی بیٹی کو بتا، اے بیٹی ایمان کی ویلیو کیا ہے، قرآن کی ویلیو کیا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی ویلیو کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے مت دو، اس کے آپ شادی پہ جہیز مت دو یا مت دو، لیکن یاد رکھیے گا اپنی بیٹی کے سینے کے اندر قرآن کی تعلیم کو پہلے محفوظ کر دے، مصطفیٰ کی تعلیم کو اس کے سینے کے اندر محفوظ کر دے۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی زہرا کی سیرت کو اس کے سینے کے اندر محفوظ کر دے۔ اگر کوئی جانور کتا اگر مسلمان کی بیٹی پر اگر اس کی عزت پر حملہ کرے، اگر اس کو اگر بھڑکائے، اگر اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہے، تو میری بیٹی کا ایمان اتنا مضبوط ہو، قرآن کی تعلیم ہو، مصطفیٰ کی تعلیم ہو، تو میری بیٹی 1 لاکھ کو ٹھوکر مار دے، 2 لاکھ کو ٹھوکر مار دے،
پارٹی بندی کی وجہ سے، صرف سیاست کی وجہ سے، صرف پولیٹکس کی وجہ سے ایک گاؤں کے اندر میں گیا، وہاں پر صرف ایک مسجد، صرف پارٹی بندی کی وجہ سے وہاں پر ایک مسجد کے علاوہ لوگوں نے 2 مسجدیں اور بنا دی، صرف پارٹی بندی کی وجہ سے، اور کچھ نہیں۔ سیاست، لوگوں کے دلوں کے اندر بغض، لوگوں کے دلوں کے اندر کینہ، لوگوں کے دلوں کے اندر حسد، اور وہاں پر پھر لڑائی۔ ایک کہتا ہے کہ صدر میں بنوں گا، دوسرا کہتا ہے مسجد کا فن میرے پاس میں ہوگا، اور پہلے چہرے پہ داڑھی تو رکھ لے، تب آنے کے بعد اگلی سب میں تجھے بولنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جھگڑا وہاں پر چل رہا ہے، صرف مسلمانوں میں، مسلمان تو خود آپس میں مر رہا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کو جیل کے اندر ڈلوا رہا ہے، ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ اور میری قوم مسلم، مجھے بتا تو صحیح، کیا ہو گیا آج میری قوم کو، کیا ہو گیا آج مجھے؟ یعنی صدر بننے کا، سیکرٹری بننے کا، متولی بننے کا شوق ہر کسی کو ہے، اذان یاد نہیں، امام صاحب نہ ہو تو مسجد کے اندر اذان پڑھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے، صدر بننے کا، سیکرٹری بننے کا شوق ہر کسی کو ہے کہ مسجد کا پیسہ مجھے دے دے، مدرسے کا پیسہ مجھے دے دے، تاکہ میں اپنا کاروبار چلاؤں، تاکہ میں اپنی دکان چلاؤں، تاکہ میں اپنا بزنس چلاؤں۔ اگر انہیں بتاؤ اور صدر کان کھول کر کے سنو، مسجد کے پیسے سے کاروبار کرنا جائز نہیں، مسجد کے پیسے کو اپنے بزنس میں لگانا جائز نہیں، مسجد اور مدرسے کے پیسے کو اپنے خرچے میں لانا جائز نہیں۔ یعنی صدر بننے کی ایسی لت لگ گئی کہ ایک جگہ پولیس آ گئی، ایک جگہ لڑائی ہو گئی، ایک جگہ پارٹی بندی ہو گئی، ایک جگہ 3 مسجدیں بن گئی، صرف اس